پھر اتنی دیر میں ایک شخص اور آیا، اس نے جناب علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ طنز انداز میں کہنے لگا۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ مجھے جان لیں۔ فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبی ہیں، اور میرے نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، انسان دنیا میں آیا تو اسے مختلف امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اے انسان، میں ضرور ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، تیری جان لے کر، تیرے مال میں گھاٹا ڈال کر، اور تیرا پھل کا باغ لے کر، یعنی تیری اولاد کو لے کر، موت دے کر۔ اور جو بندہ یہ 5 امتحان پاس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے میدان کربلا کے اندر یہ 5 امتحان پاس کیے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے آپ نے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ اے یزیدی لوگوں، اے لشکر یزید، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خون ناحق حرام اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا اس گناہ کے اندر آپ مبتلا نہ ہو، اور یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، اگر میرا تمہارے شہر میں آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے اپنے شہر واپس لوٹا دو۔ میں چل کے خود نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ نے خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے، اور میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، تو فرمایا کہ مجھے لوٹا دیا جائے اپنے گھر واپس۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ مجھے جان لیں۔ فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبی ہیں، اور میرے نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنی ہستیوں کا میں مالک ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور کل بروز قیامت آپ میرے خون کا کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس چیز سے باز آ جائیں اور اس گناہ میں نہ شامل ہوں، کل قیامت کا دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تم شرمندہ ہو، مجھے واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنے شہر میں واپس چلا جاؤں۔ اس لیے کسی عاشق نے بول کے کہا، جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا
کہ اے یزیدیو تم نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کیا؟ تو کیا جواب دے گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، لیکن ان بد نصیبوں کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ جن کے دل پتھر ہو جائیں، سخت ہو جائیں، ان پر نہ تو کوئی نصیحت اثر کرتی ہے نہ ہی کوئی اور چیز، کیونکہ ان دل سخت ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بعد آپ واپس آئے، لیکن اس وقت یزیدیوں نے کہا آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر اب مسئلہ فضائل کا نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اس وقت جنگ کے لیے آئے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں جنگ کے لیے آیا ہی نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت امام پاک اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے اور پھر باہر کھڑے ہوئے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک شخص آیا جس کا نام تھا مالک بن عروہ۔ یہ گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے سامنے آیا اور اس نے خیمے کے پاس لگی آگ کو دیکھا۔ آگ اس وجہ سے لگائی جاتی تھی تاکہ خیمے والوں کی حفاظت کی جائے، کوئی دشمن آگے نہ آ سکے۔ اس بے ادب یزیدی فوجی نے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلائی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حالانکہ میرے نانے نے فرمایا ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور تو ہمارے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے؟ تو گرامی قدر حضرات، اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشار ایک شخص کھڑے ہوئے جس کا نام تھا مسلم بن عجوشہ۔ آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس سے یہ بات پوچھوں، اس کے منہ پر تھپڑ ماروں، اس نے آپ سے بات کیوں کی ہے؟ مگر امام حسین نے منع کر دیا، اور امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس بد نصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے پہلے یہ جو آگ چل رہی ہے اس کا مزہ اسے چکھا دے۔ اور یہ ظالم گھوڑے پہ سوار تھا اور گھوڑا دوڑا، ڈرا، اور یہ گھوڑے سے جب گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں آ گیا، اور وہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے جناب اس خندق کے قریب آیا جہاں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جل کے مر گیا۔ امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو گرامی قدر حضرات، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کے گستاخ کو سزا دی ہے۔ تو پتہ چلا جو اہل بیت کا گستاخ ہے دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ اور صوفیاء اور علماء کرام مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر شہداء کربلا کو جنہوں نے شہید کیا، ان میں سارے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں وہ سزا پائی ہے، آخرت کی تو سزا ہے ہی ہے، مگر دنیا کے اندر بھی انہیں سزا ملی ہے۔ پھر اتنی دیر میں ایک شخص اور آیا، اس نے جناب علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ طنز انداز میں کہنے لگا۔ اس وقت حضرت امام حسین کا کلیجہ پھٹ چلا، کیا تمہیں نہیں پتا میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں اور وہ میرے نانا ہیں، میں ان کا نواسا ہوں؟ حضور ہم سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ اس وقت جناب علی امام پاک کا کلیجہ پھٹ گیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو فوراً اس بد نصیب کو، اس گستاخ کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ ابھی امام پاک نے دعائیں کی تھی، اس گستاخ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، بڑا پیشاب کرنے کے لیے نکلا۔ جب پیشاب کرنے کے لیے نکلا تو ایک بچھو نے اسے جو ہے وہ ڈنگ مارا اور اسے تکلیف ہوئی اور وہ بھاگنے لگا، ننگے جسم، گندگی پخانہ اس کے جسم پہ لگا ہوا ہے، لت پت ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات چیخیں مار رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ذل و رسوا ہو رہا ہے، اور اسی درد سے وہ غلیظ اس دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا۔ اور پھر جناب علی ایک اور شخص آیا، یہ ضدی تھے ہی بغیرت، ان کے دلوں پہ امام حسین کی نصیحت نثر نہ کیا۔ ایک اور آیا،
اس نے بھی یہ غصاخی کی جس کا نام مزنی تھا، کہنے لگا اے نواسہ رسول، اے امام حسین، آپ تو جناب علی ساقی کوثر کے بیٹے ہیں اور کوثر کے مالک ہیں، مگر آج تو آپ کو نہر فرات سے کوئی پانی نہیں پینے دے رہا، اور نہر فرات ٹھاٹھے مار رہی ہے، جانور بھی پی رہے ہیں، ہر بندہ پانی پی رہا ہے، ہر چیز وہاں سے پانی لے رہی ہے، مگر آپ کو کوئی پانی نہیں دیتا۔ اس وقت جناب علی امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم امیتہ عطشانن، اے اللہ تعالیٰ اس کو پیاسا مار دے، جو ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ ہم پیاسے ہیں، اے اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ اس وقت جناب علی یہ مزنی جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ گھوڑا اچانک دوڑا، یہ اس کے پیچھے بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے، اور وہ گھوڑا آگے آگے اور یہ مزنی یزید اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا اس قدر دور نکل گیا اور یہ اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اس کو پیاس لگی، اور جناب پیاس 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 کرتا رہا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے، اس وقت جب لوگوں نے اس کے حلق میں پانی ڈالنا چاہا، جب حلق کے اندر پانی ڈالا گیا، حلق کے اندر وہ اٹک گیا، وہ پانی نیچے نہ گیا، یہ ظالم مزنی پیاس کی شدت میں جو ہے وہ مر گیا۔ تو ناظرین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آپ کو مجبور نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے ہائے میں لٹی گئی، ہائے بابا میں ماری گئی، ہمارا ہر چیز اجڑ گیا، نہ ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہم تو اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ کتنے بہادر ہیں اور ان کی کتنی شان ہے، کتنی ان کی فضیلت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کے بھی ان یزیدیوں کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو سکا، مگر آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا میں ہر بندہ آپ کو محبت سے یاد کرتا ہے، اور یزید کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم یزیدی نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے ہم عراقی نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے ہم شامی نہیں ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے جنہوں نے ہمیں اس پیارے احسن عقیدے پہ رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے ہی عقیدے پہ ہمیشہ استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔